بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، واشنگٹن میں سے عمران خان کے ساتھ کیا نام و پیام چل رہا تھا کہ جس کی اطلاع پر ان کی ملاقاتیں ہنگامی طور پر بند کرنا پڑیں جیل حکام کو اور حکومت کو۔ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت پاکستان اور افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے ٹرمپ پیوٹن ڈائیلاگ میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جب بہت بڑی خوشخبری خان تک پہنچی اور انہیں واشنگٹن سے ایک پیغام دیا گیا تو اس سے ناظرین اس کی جب بھنک ملی حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ہنگامی فیصلہ کیا گیا کہ خان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے، کیونکہ اب ڈائیلاگ کے بغیر گزارا نہ تھا۔ اس ڈائیلاگ کی کچھ خبر تو ہم سابقہ ویڈیوز میں آپ کو دے چکے ہیں۔ وہ پیغام کیا آیا تھا جس نے ان کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے، وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی خبر لے کر آئے ہیں ناظرین ہم آپ کے لیے آج۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی برطانیہ کے دورے پر مصروفیات کیا ہیں؟ کیا کسی نئے لندن پلان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے یا پھر باجوہ والے پرانے لندن پلان کو ریورس کرنے پر بات چل رہی ہے؟ ناظرین، لندن اور واشنگٹن میں وہ کیا ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کی سینہ گزٹ نے نون لیگ کو بہت پریشان کر دیا ہے؟ اور سعودی عرب میں امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کے درمیان 4.5 گھنٹے تک عالمی معاملات پر جو گفتگو ہوئی، کیا اس میں پاکستان اور افغانستان کا بھی ذکر آیا؟ یوکرین جنگ کو فوری بند کرنے کے ساتھ ساتھ اور کون سے اہم عالمی ایشوز تھے جن پر دنیا کی دونوں بڑی طاقتوں نے تبادلہ خیال کیا؟ کیا امریکہ اور روس دونوں مل کر دنیا کے لیے کوئی نیا ورلڈ آرڈر تیار کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو اس نئے ورلڈ آرڈر میں پاکستان اور عالم اسلام کا مقام اور کردار کیا ہوگا؟ بہت اہم ویڈیو ہے ناظرین، بڑی ایکسکلوسیو خبریں ہیں آج آپ کے لیے، اور بڑے خوفناک قسم کے جو حالات عالم اسلام کو درپیش تھے، الحمدللہ اب وہ مستقل بنیادوں پر ختم ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ صرف پی ٹی آئی اور عمران خان اور پاکستانی عوام کے لیے نہیں، پورے دونوں ریاستوں کے لیے، پورے خطے کے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ زوردار خبریں لے کر آئے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو کی توجہ جو ہے اس بات کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ نے اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبانا ہے تاکہ جو ہم نے اپنا نیا ہدف سبسکرائبرز کا متعین کیا ہے 1 لاکھ سبسکرائبرز کا، اس ہدف کو جلد سے جلد حاصل کیا جا سکے۔ ناظرین، کیا وہ فوری طور پر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گھنٹی کا نشان بیل آئیکن بھی دبانا ہے، اور تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ایسی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا ایک بار پھر بدلنے جا رہی ہے۔ پچھلے ورلڈ آرڈر میں پاکستان اور عالم اسلام کی قسمت میں جنگیں لکھ دی گئی تھیں، اس لیے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام میں بد امنی رہی ان عشروں کے دوران جو حالیہ عشرے گزرے ہیں 3-4۔ یہ ورلڈ آرڈر چونکہ ناظرین امریکہ نے تشکیل دیا تھا، اور پاکستان پچھلے 77 سال سے امریکہ کا اتحادی ہے، اس لیے جس طرح عالم اسلام تختہ مشق بنا اسی طرح پاکستان کا بھی کباڑہ ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ خود بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ لامحالہ جو جنگیں ہیں ناظرین وہ کسی کے لیے خوش بختی نہیں لاتی، نہ طاقتور کے لیے نہ کمزور کے لیے، دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اور ایسا ہی امریکہ کے ساتھ بھی ہوا۔ ناظرین، اسی لیے صدر ٹرمپ کو خود امریکہ کے تشکیل دیے ہوئے ورلڈ آرڈر سے یو ٹرن لینا پڑا ہے۔ لوگ عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ یو ٹرن خان ہے۔ جو بھی دنیا کا سمجھدار شخص ہوتا ہے، سمجھدار قوم ہوتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ ان کا کوئی فیصلہ، کوئی اقدام
مثبت رزلٹ نہیں دے رہا تو وہ یو ٹرن لینے میں دیر نہیں لگاتے۔ اور ٹرمپ بھی چونکہ ایک پریکٹیکل انسان ہے، کامیاب شخص ہے، جس نے پوری زندگی میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، تو اس لیے اس نے بھی یہ یو ٹرن لینے میں کوئی دیر نہیں دکھائی۔ ناظرین، کل سعودی عرب میں امریکہ روس وزرائے خارجہ لیول پر جو مذاکرات کا 4.5 گھنٹے طویل اجلاس ہوا ہے، اس میں یوکرین سے لے کر جارجیا تک، غزہ سے شام تک اور پاکستان سے افغانستان تک دنیا کے کم و بیش تمام اہم اور سلگتے خطوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کم از کم ٹرمپ کے 4 سالوں میں دونوں ممالک یعنی روس اور امریکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں آپس میں نہ الجھیں گے نہ لڑیں گے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو سعودی عرب میں ڈائلاگ ہوا ہے اس میں اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ امریکہ اور روس آئندہ ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں آئیں گے، اور یہ جو صلح صفائی کی صورتحال ہے وہ دنیا کے کون کون سے خطوں میں، کون کون سے ممالک میں جو صورتحال ہے اس کو ہنگامی طور پر بدلنے جا رہی ہے، اور بہت نئے مواقع پیدا ہونے جا رہے ہیں دنیا کے کچھ خاص خطوں کے دوران، جن میں ہمارا خطہ بھی شامل ہے۔ اور یہی وہ خبر ہے ناظرین جو واشنگٹن سے عمران خان تک پہنچی اڈیالہ جیل میں۔ یہ کیسے پہنچی اور اس کی تفصیل کیا ہے، یہ آج کی اسی ویڈیو میں ہم نے آپ کے لیے شامل کی ہے۔ ناظرین، جب یہ آپس میں نہیں لڑیں گے تو تمام تر توجہ جو ہے وہ معیشت اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر مرکوز کر دی جائے گی۔ یہ امریکہ اور روس میں اتفاق رائے ہو گیا ہے، اور کیونکہ دونوں ملکوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو چین مغربی دنیا سے بہت آگے نکل جائے گا، اور دنیا کی جو امامت ہے وہ اگلے 50 برسوں میں مغرب کے ہاتھوں سے نکل کر مشرق کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ روس نے ان مذاکرات میں یہ شرط بھی پیش کی ہے کہ امریکہ اور روس دونوں مل کر پاکستان اور افغانستان میں بھی استحکام لائیں گے، اور امریکہ نے پاکستان و افغانستان میں مستقل جنگیں چھیڑ کر اور پراکسی وارز اور دہشت گردی کے ذریعے روس اور وسط ایشیائی ممالک کو جس طرح گرم پانیوں تک پہنچنے سے روک رکھا ہے، اس پالیسی میں بھی اب تبدیلی لائی جائے گی روس اور امریکہ کی اس صلح کے بعد۔ بلکہ اس صلح میں یہ سب سے اہم شرط ہے، یہ وہ خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں اس کی ہمارے پاس۔ ناظرین، اس پالیسی میں جب تبدیلی لائی جائے گی تو نہ صرف افغانستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش اب نہیں کی جائے گی، بلکہ پاکستان کو بھی سیاسی استحکام کے ذریعے معاشی استحکام کے راستے پر ڈالا جائے گا، تاکہ یہ جو دونوں ممالک ہیں پاکستان اور افغانستان، یہ ایشیا کا گیٹ وے بن کر روس اور وسط ایشیائی ممالک کو گوادر، کراچی اور چابہار جو ایران کی بندرگاہ ہے، ان تینوں بندرگاہوں تک رسائی دے سکیں۔ یہ ہے اصل ناظرین روس کی فتح، کہ اس کو جو گرم پانیوں تک روکا گیا تھا پہنچنے سے، وہ راستہ اب امریکہ نے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور روس نے یہ اہم شرط منوا لی ہے۔ بڑی خبر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ناظرین، لیکن یہ سب ہوگا کیسے اور اس کے لیے کیا تیاری ہے، یہ ہماری آج کی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے۔ ناظرین، روس اور امریکہ کے یہ مذاکرات چونکہ ایک اسلامی ملک یعنی سعودی عرب میں ہو رہے ہیں، اس لیے پچھلے کئی 100 برسوں میں یہ پہلا ورلڈ آرڈر ہوگا جس میں عالم اسلام کو تختہ مشق بنانے کی سازش شامل نہیں ہوگی۔ اقبال کا شعر آپ کو یاد ہوگا کہ رحمتیں ہیں تو تیری، شکوہ کا شعر ہے، شکوہ جواب شکوہ آپ کی نظمیں ہیں، تو شکوہ میں اللہ رب العزت سے یہ فریاد کرتا ہے اقبال کہ رحمتیں ہیں تو تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو آپ نے دیکھا کہ نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج تک
برق ہمیشہ مسلم ممالک میں ہی گری ہے اور عدم استحکام کا شکار، غربت، بد امنی، بے روزگاری، دہشت گردی کا شکار مسلم ممالک ہی رہے ہیں۔ اور اس دوران دنیا کے تمام غیر مسلم ممالک نے، چاہے وہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے، بے انتہا ترقی کی، خوشی اور خوشحالی دیکھی، لیکن سب مصیبتیں مسلمانوں کے لیے تھیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا اب شکر کرنا چاہیے کہ اس بار جو نیا ورلڈ آرڈر تیار ہوا ہے وہ اسلامی ملک میں، مسلم ملک میں ہوا، بلکہ وہ مسلم ملک جہاں پر حرمین شریفین مکہ اور مدینہ واقع ہیں، تو اس ایک رحمت بن کر نازل ہوگا یہ انشاءاللہ العزیز نیا ورلڈ آرڈر، نہ صرف عالم اسلام کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی۔ ناظرین، اس نئے ورلڈ آرڈر کے تحت امریکہ پاکستان میں سیاسی و معاشی استحکام لائے گا اور روس کے ساتھ مل کر یہ ذمہ داری اب امریکہ بھی نبھائے گا، یہ طے ہوا ہے، ذرائع کا کہنا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ناظرین پھر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی لہر جاری ہے، اس مستقل عذاب سے پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یوں پاکستان نہ صرف روس اور وسط ایشیا کے لیے بلکہ چین کے لیے بھی گیٹ وے بن جائے گا۔ ذرائع کا ناظرین کہنا ہے کہ پاکستان میں استحکام لانے کے لیے یہ طے ہوا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی اور اس کے سربراہ عمران خان کے خلاف جاری ریاستی کریک ڈاؤن ختم کر دیا جائے گا اور ملک میں آزادانہ اور شفاف انتخابات کروا کر عمران خان کو برسر اقتدار لایا جائے گا، اور پھر وہ بلوچستان و خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور پراکسی وار کا مذاکرات کے ذریعے پرامن انداز میں خاتمہ کریں گے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے پہلے ہی عمران خان نے اپنی پارٹی کو ہدایت دی تھی کہ وہ پی ٹی ایم جو ہے، جو خیبر پختونخوا کی جماعت ہے، اس کے ساتھ اور جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس کے ساتھ مذاکرات کریں کہ ہم نے کس طرح ملک میں حقیقی تبدیلی اور حقیقی جمہوریت لانی ہے، اور انہیں بھی اپوزیشن کے پلیٹ فارم پر لے کر آئیں۔ یہ ویڈیو ہم پچھلے دنوں میں بنا چکے ہیں۔ تو یہ ناظرین عمران خان بھی چونکہ اس سارے پروسیس میں آن بورڈ تھے، انہیں پتہ تھا کہ مستقبل قریب میں اب کیا ہونے جا رہا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ وہ جیل میں بیٹھا سب کچھ سمجھ رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے اتنی طاقت دی ہے اور اس کے ایسے ایسے رابطے ہیں کہ وہ اسے ہر مرحلے کی خبر تھی، اور جب وہ بڑی خوشخبری آ گئی اور وہ خوشخبری اس تک پہنچی اور اس حوالے سے انہوں نے پارٹی کو ہدایات دی کہ اگلے عام انتخابات کی تیاری کریں، تو یہ بھنک مل گئی ہے نون لیگ کو، انہوں نے چیخ و پکار مچا دی، اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہو گئی۔ تو پھر یہ ساری جو ہنگامی ایک 10 دن کے لیے پھر رابطے سارے بلاک کر دیے گئے اور خان سے مذاکرات شروع کر دیے گئے کہ جناب اگر آپ نے آ کر 26ویں ترمیم کا تختہ کرنا ہے تو جو ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے 18ویں، اس کا بھی ساتھ انتظام کیجئے گا۔ تو اب ناظرین بات چیت کرنے والی قوتیں اور ہیں، ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ صرف جنرل عاصم منیر کے لیول پر نہیں ہو رہی اور نہ ہی کسی ایک ایجنسی کے لیول پر ہو رہی ہے، ریاست پاکستان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کہ اس وقت ڈائلاگ جاری ہیں۔ ذرائع کا ناظرین دعویٰ ہے کہ سعودی عرب میں امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کے درمیان 4.5 گھنٹے طویل مذاکرات میں جن امور پر اتفاق ہوا ہے، یہ تجاویز اس سے قبل دونوں ملک نان پیپرز کی صورت میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ذریعے ایک دوسرے کو بھجوا چکے تھے، اور ان پر اصولی اتفاق کے بعد ہی ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان طویل ٹیلی فونک کال ہوئی تھی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک تجاویز اب تحریری صورت میں انہوں نے دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے سعودی عرب میں پیش کیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو اس لیول کے فیصلے ہوتے ہیں اس سے پہلے طویل کئی ماہ، کئی سال لگ جاتے ہیں۔ نان پیپرز کی صورت میں یہ تمام تجاویز کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، درمیان میں ایک ثالث ہوتا ہے۔ اس بار یہ ثالث شہزادہ محمد بن سلمان ہے، اس میں ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اسے فاتح عالم قرار دیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اسے اس مقام تک پہنچانے میں
پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا کیا کردار ہے، کس طرح وہ انہیں ایک برے حال کے جیسے جس میں دہشت گردی، پروکسی وارز اور بائیڈن کی سمجھ لیں کہ دہشت گردی کا خود محمد بن سلمان بھی شکار تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی میں جو ایک جمال خشوگی قتل ہوا تھا، اس کے قتل میں وارنٹ تک جاری کر دیے گئے تھے امریکہ کی طرف سے MBS کے محمد بن سلمان کے۔ تو اتنی آزمائش کے جب شکار تھے محمد بن سلمان، تو ان دنوں میں راحیل شریف وہاں گئے تھے۔ پھر انہوں نے جا کر یمن کی جو پراکسی وار جاری تھی اس کے حوالے سے پوری حکمت عملی بنائی، وہ جنگ لڑی، پھر ایران کے ساتھ صلح کرائی، پھر چین اور روس کے ساتھ صلح کرائی۔ اس سارے پس منظر میں راحیل شریف کا بہت کلیدی کردار ہے، یہ سابق ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس عزت دی ہے کہ دنیا کے جو مسائل حل ہونے جا رہے ہیں ان میں ثالثی کا کردار محمد بن سلمان نے ادا کیا، اور پھر جب سارے معاملات پر اتفاق ہو گیا تو پھر ٹیلی فونک کال ہوئی۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکی حکومت نے اس بہت بڑی خوشخبری سے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات کو آگاہ کر دیا تھا، اور پاکستان میں یہ بتا دیا تھا کہ پاکستان میں بہت جلد نئے عام انتخابات کروائے جائیں گے، اور ان میں عمران خان کو بھاری اکثریت کے ساتھ برسر اقتدار لایا جائے گا۔ اس لیے کپتان تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ وہ اس حوالے سے اب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ یا سودے بازی نہ کریں، کیونکہ یہ فیصلہ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت کر دیا ہے۔ ناظرین، کیونکہ ایسے مواقع پر خدشہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی طرف سے یا کچھ خاص اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے، جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب کیا ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، وہ اس سیاسی جماعت کے ساتھ یا اس کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ کر کے مستقبل کے حوالے سے یقین دہانیاں لے لیتے ہیں، وعدے کر لیتے ہیں، قسم قرآن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ واشنگٹن اس ساری واردات کو سمجھتا ہے، اس لیے وہاں سے فوری طور پر خان کو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ معاملات فائنل ہونے جا رہے ہیں سعودی عرب میں، تو اس لیے آپ نے اب کسی سے کوئی وعدہ نہیں کرنا۔ ناظرین، چونکہ عمران خان کو یہ پیغام پہنچ چکا تھا، اس لیے انہوں نے جب حالیہ دنوں میں جب دباؤ بڑھایا گیا، جس کا انہوں نے علیمہ خان سے کل ذکر کیا تھا، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے۔ جب یہ خبر ان تک پہنچی اسٹیبلشمنٹ تک، یہ معاملات اس حد تک چلے گئے ہیں اور عمران خان کے رابطے ہیں، اور اس نے اسی رابطوں کے تناظر میں اپنی ٹیم کے کچھ لوگوں کو یہ بات کی ہے، تو فوری طور پر عمران خان کی جو رسائی ہے وہ بند کی گئی۔ لیکن اس وقت تک تو بات ہو چکی تھی، اس کا فائدہ انہیں کوئی نہیں ہوا۔ واشنگٹن، ماسکو، چین یا سعودی عرب کے ساتھ کوئی مزید خفیہ نامہ پیام نہ ہو سکے، اب یہ اصل مقصد بظاہر یہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن چونکہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ خود رابطے میں ہے، چونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اب خان آ رہا ہے، تو اس لیے یہ اب راستے بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خود ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بہت سے جو ان کے اب ویل وشرز ہیں، وہ انہیں بہت بڑی بڑی اور اہم پیش رفت کی خبریں دے رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ تو ناظرین، اڈیالہ جیل میں جو 10 روزہ آمد و رفت کی بندش ہے، اس کا کوئی نقصان خان کو اب نہیں ہو رہا۔ کل علیمہ خان سے گفتگو کے دوران انہوں نے میڈیا کے ذریعے یہ پیغام بڑے ٹیکنیکل طریقے سے باہر پہنچا دیا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف سے ان سے یقین دہانیاں لینے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، لیکن وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ یہ پیغام ان عالمی قوتوں کی طرف ہے جن کی طرف سے میسج آیا تھا کہ آپ نے کسی سے کوئی یقین دہانی یا وعدہ نہیں کرنا۔ تو ناظرین، دوسری طرف ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ وہ ملک میں حالات سیاسی طور پر نارمل کر کے جلد از جلد عام انتخابات کی طرف جائیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان UK ریجنل سٹیبلائزیشن کانفرنس میں شرکت کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا برطانیہ کا جو حالیہ دورہ ہے، جس میں وہ رات گئے ہیں اور اس وقت بھی شاید برطانیہ میں ہی ہوں گے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور ان کی وطن واپسی کے بعد صورتحال میں مزید ڈرامائی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اور سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوگی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی عام انتخابات اچانک سر پر آتے دیکھ کر
وہ کھلا جائیں گی اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف یہودی ایجنٹ اور امریکی ایجنٹ والا پروپیگنڈا ایک بار پھر تیز کر دیا جائے گا، یہ ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ اب انہیں اپنی موت نظر آنے لگ جائے گی۔ دیوار پر لکھا ہوا جب پڑھیں گے تو اس کے علاوہ اب انہیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ اب کیا کریں۔ جب خود لندن پلان کے تحت سازش کرتے ہیں تو اس وقت وہ خود یہودی ایجنٹ، ہنود و یہود کے اور بائیڈن کے ایجنٹ نہیں ہوتے، جب کوئی دوسرا ڈیل کر لے تو پھر وہ یہودی ایجنٹ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نواز شریف اور زرداری کے ساتھ مل کر جو لندن پلان بنایا تھا اور عمران خان کی حکومت ختم کی تھی۔ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جو برطانیہ کا موجودہ دورہ ہے، یہ ریورس لندن پلان کا حصہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اگلے چند ماہ بعد عمران خان کی حکومت واپس آنے والی ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ ناظرین، بس اب آپ ایک نئے عام انتخابات کے لیے تیار ہو جائیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے نیو ورلڈ آرڈر کی اس تشکیل نو کی خبر ملنے اور اس کے تحت اقتدار عمران خان کے حوالے کیے جانے پر اتفاق کی وجہ سے ہی فوری طور پر عمران خان کے ساتھ نئی آئینی ترمیم سمیت نئی ڈیل پر مذاکرات شروع کر رکھے ہیں، جس کی خبر ہم نے سابقہ ویڈیو میں آپ کو دے دی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جب عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کریں تو ساتھ ہی 18ویں آئینی ترمیم کو بھی ریورس کر دیا جائے، تاکہ وفاق اور صوبوں کے درمیان مالیاتی وسائل کی تقسیم کے حوالے سے جو عدم توازن پیدا ہو چکا ہے اسے دور کیا جا سکے۔ لیکن کپتان کو چونکہ پیغام مل چکا ہے، اس لیے وہ کسی بھی حوالے سے کوئی وعدہ نہیں کر رہے، اور علیمہ خان کے ذریعے انہوں نے پیغام بھجوا کر یہ دباؤ ڈالے جانے کی خبر عالمی اسٹیبلشمنٹ تک بھی پہنچا دی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔